نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ اور اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے سلسلے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے خاص پر، تو تم اس جیسی کوئی دوسرا ٹکڑا لے آؤ اور تم اپنے حمایتوں کو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم سچے ہو۔ تم یہ کام اگر نہ کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، جو کافروں کے واسطے تیار کی گئی۔ اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا تھا۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کی رسالت کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کام کو ذکر کیا تھا اور اس کے ذریعے سے اپنے توحید کو ثابت کیا تھا۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جب کوئی اور نہیں کر سکتا تو اب تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، اور جب یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے کہ یہ کلام اللہ کے علاوہ کوئی اور فرد یا جماعت پیش نہیں کر سکتا۔ جب یہ ایسا کلام کوئی اور نہیں پیش کر سکتا تو اب تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایک چیلنج دیا کہ اگر تمہیں ذرہ برابر بھی تردد ہے، شک ہے، ریب کہتے ہیں تردد کو، تردد اگر ذرا بھی غور و فکر کیا جائے تو وہ تردد دور ہو جائے۔ اگر تمہیں ذرا بھی تردد ہے تو تم اس جیسی کوئی دوسرا ٹکڑا تم لے آؤ، اور اگر تم یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے اور تم یہ عذر پیش کرو کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک شخص یہ کام نہ کر سکے تو آئندہ آنے والی کوئی جماعت یا دور رہنے والا کوئی شخص یہ کام انجام دے ہی نہیں سکتا، تو تمہیں یہ بھی چھوٹ ہم دیتے ہیں، تم بلا لاؤ اپنے حمایتیوں کو، اور جو بھی دنیا میں بسنے والی جماعت ہے ان سب کو بلا لاؤ سوائے اللہ کو چھوڑ کر۔ اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور غیرت دلا رہے ہیں تاکہ یہ کام کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک غیرت کی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو چیلنج دیا جائے اور چیلنج دینے کا طریقہ یہ اختیار کیا جائے کہ تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے، اس کے اندر جو چھپی ہوئی غیرت ہے وہ اٹھ جاتی ہے اور وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اس جیسا کلام پیش کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ غیرت کام نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر کہا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو گے تو یقیناً
آگے تمہارے لیے جہنم ہے۔ دراصل اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت کیا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، ایک ایسا کلام ہے کہ اس جیسا کلام کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کے معجزے ہونے کو ہم آج دو طریقوں سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلی دلیل قرآن کے معجزے ہونے کو، وہ کیا دلیل ہے؟ کیسے ہم سمجھیں کہ قرآن معجزہ ہے؟ عرب کا جو ماحول ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نہ پانی ہے اور نہ کھیتی ہے اور نہ ہی کوئی صنعتی، نہ کوئی انڈسٹری ہے کہ جہاں کوئی چیزیں بنتی ہوں، اور نہ آب و ہوا اتنی خوشگوار ہے کہ وہاں کوئی دوسرا شخص گھومنے کے لیے وہاں جائے، اور نہ ہی وہاں دارالعلوم ہے اور نہ ہی وہاں اسکول ہے اور نہ کالج ہے، کچھ نہیں ہے۔ کسی کے اندر کچھ تھوڑی بہت صلاحیت ہے شعر پڑھنے کا، قصیدہ پڑھنے کا، تو وہ ایک فطری چیز ہے جو خدا داد ہے، ہر ایک کے اندر، وہاں کے اکثر لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ بچہ بچہ شعر پڑھتا تھا، لیکن خاص طور سے وہاں کوئی اسکول نہیں تھا، پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ یہ اس وقت کا ماحول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ کے سر کے اوپر والد کا سایہ بھی نہیں ہوتا، آپ یتیم پیدا ہوتے ہیں، اور پھر 7 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے، اور اس حالت میں پرورش پاتے ہیں کہ آپ کے پاس نان و نفقہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ ایسی صورت میں ایک بچہ خود تعلیم حاصل کیسے کر سکتا ہے؟ بغیر پیسے کے، بغیر اسکول کے، بغیر کالج کے۔ تو علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی 40 سال کی عمر میں آپ کی زبان سے ایک ایسا کلام جاری ہوتا ہے کہ جو کلام جامع ہے۔ اس کلام کے اندر علوم اولین بھی ہے، آخرین بھی ہے، اجتماعی علوم بھی ہے، انفرادی علوم بھی ہے، روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے۔ تدبیر امور سے لے کر سیاسی امور تک سارے اصول اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ایسا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے، جاری ہوتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں نہ قلم لی، نہ دوات لی، اور نہ ہی اسکول کا منہ دیکھا، اور نہ ہی وہاں کے مزاج کے مطابق نہ کوئی قصیدہ پڑھا، نہ کوئی اشعار لکھے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام جاری فرمایا۔ تو اس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام ایک معجزہ ہے۔ ہر شخص ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ کلام ایک معجزہ ہے۔ معجزہ ہونے کی دوسری دلیل ہم کیسے سمجھیں کہ یہ معجزہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ چیلنج دیا کہ تم اپنے دوستوں کو، جماعتوں کو، گروہوں کو بلا لو اور اس جیسا کلام پیش کرو، وہ یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ اس جیسا کلام جس میں حکمتیں ہیں، جس میں اسرار و رموز ہے اور بہت سارے اصولی باتیں ہیں، اس جیسا کلام تو ہم پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس جیسے الفاظ پیش کر سکتے ہیں جو حکمتوں سے خالی ہو،
اسرار و رموز سے خالی ہو، اس جیسے الفاظ پیش کر سکتے ہیں، حکمت بھرا کلام ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں، صرف خالص کلام، فصاحت و بلاغت سے لبریز کلام ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انہی حکمتوں کو، اصولوں کو دیکھ کر چیلنج نہیں دیا، بلکہ الفاظ کو سامنے رکھ کر بھی چیلنج دیا کہ تم اگر حکمت بھرے کلمات پیش نہیں کر سکتے تو تم اس جیسے الفاظ بھی پیش کر دو ہمارے سامنے۔ تو یہ چیلنج دینا الفاظ کا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام ایک معجزہ ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ ہم اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے تو انہوں نے اذیتیں پہنچانی شروع کر دیں، تکلیفیں دینی شروع کر دیں، تاکہ یہ لوگ اسلام کی تبلیغ سے، اشاعت سے باز آ جائیں، گھروں میں بیٹھ جائیں، تبلیغ نہ کریں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نشہ تو بہت ہی گہرا ہے، یہ وہ نشہ ہے جسے ترشی دور نہیں کر سکتی، تو انہوں نے ایک دوسرا پہلو اختیار کیا، خوشامد کا پہلو۔ خوشامد کرنے لگے کہ اسلام کی تبلیغ بند کر دو، ہم تمہیں حکومت دیتے ہیں، ہم تمہیں مال دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، یہاں تک کہ حسین و جمیل عورتیں بھی سامنے پیش کر دیں، سارے اسباب عیش و آرام کے پیش کر دیے۔ خوشامد کا پہلو انہوں نے اختیار کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف قرآن کے کلمات ہی کہنے پر اکتفا کیا، باقی اور کچھ نہیں کہا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے بھی کام چلنے والا نہیں ہے تو انہوں نے باضابطہ طور پر جنگیں شروع کر دیں اور لڑائیاں شروع کر دیں۔ ہجرت سے پہلے بھی مٹ بھیڑ ہوئی، اور ہجرت کے بعد تو باضابطہ طور پر جو ہوا لڑائیاں، تو وہ تو خاص طور سے کتابوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اس سے صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اسے ہر کوئی پیش نہیں کر سکتا، بلکہ قریش مکہ تو اس بات کو خود مانتے بھی تھے، یہ قرآن بے مثال ہے، اس کا مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خوشامد کا پہلو اختیار کیا، تکلیف دینے، ایذا پہنچانے کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے وہ کلام پیش کرنے کو قبول ہی نہیں کیا، اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کلام، اس جیسا کلام کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پیش کرنے کی کوشش بھی کریں تو یہاں بہت سارے فصحاء ہیں، بلغاء ہیں، ماہر زبان موجود ہے یہاں، وہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی کمی اور غلطیاں نکال دیں گے۔ اس لیے وہ شرم کے مارے وہ اس طرح کے کلام پیش کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے، اور وہ اس بات کا کھلم کھلا اعتراف بھی کرتے تھے کہ قرآن ایک بے مثال ہے، اس جیسا کلام کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا۔ ولید ابن مغیرہ یہ قریش مکہ میں ایک سردار مانا جاتا ہے۔ حج کا موقع آ رہا ہے، سارے لوگ باہر سے آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اسلام کا تعارف مکے سے باہر ہو چکا ہے، اندیشہ ہے ان کو کہ لوگ باہر سے آئیں گے، ممکن ہے کہ اسلام قبول کر لیں، حضور کی باتیں سن کر حضور پر فریفتہ ہو جائیں۔ میٹنگیں بیٹھیں، مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، آنے والے لوگوں کو کیا کہا جائے کہ جس سے وہ اسلام قبول کرنے سے رک جائے، اور سب کے سب ایک بات کہیں تاکہ سب کی باتوں میں اختلاف نہ ہو اور وہ سچ سمجھیں جو بات ہم کہیں۔ میٹنگیں ہوئی، ولید ابن مغیرہ سے مشورہ لیا گیا، یہ ذہین اور فطین تھا۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ پہلے تم ہی مشورہ دو، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا کیا کہنا ہے؟ کسی نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، اگر تم اسے مجنون کہو گے
تو لوگ ان کی بات سنیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا کلام تو فصیح ہے، بلیغ ہے، مجنون کا کلام تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ آنے والے لوگ خود شاعر ہیں، ماہر زبان ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ نہیں یہ شعری کلام نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم انہیں کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں، جنات اور شیطان سے بات لے کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات بھی چلنے والی نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اپنی بات رکھنے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک تأثر پیش کیا، کہا کہ خدا کی قسم تم میں کوئی آدمی شعر و شاعری اور اشعار عرب سے میرے برابر واقف نہیں۔ خدا کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے اور ایک خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا فصیح و بلیغ کے کلام میں نہیں پاتا۔ پھر ان کی قوم نے کہا کہ اچھا تو ہم کیا کہیں آنے والے لوگوں سے؟ انہوں نے کہا کہ کہنا کہ یہ ساحر ہے۔ باپ بیٹوں کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان یہ تفرقہ ڈالتا ہے، لڑائیاں پیدا کرتا ہے۔ بات طے ہو گئی، آنے والے لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، مسلمان ہونے والے مسلمان ہوئے۔ قریشی سردار نضر بن حارث خود اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ قرآن بے مثل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم جس شخص کو ساحر کہتے ہو، شاعر کہتے ہو، مجنون کہتے ہو، کاہن کہتے ہو، بخدا یہ نہ شاعر ہے، نہ مجنون ہے، نہ کاہن ہے۔ ہم نے مجنون کے کلام سنے، شاعر کے باتیں سنی، کاہن کو ہم نے سنا، کسی کے کلام کو اس طرح ہم نے نہیں پایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے بھائی انیس کو مکہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہاں کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ ان کو کاہن کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، لیکن بخدا ان کا کلام مجھے صادق لگتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اور وہاں 30 روز قیام کیا، اور 30 روز کے اندر انہوں نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ کے اندر نہیں لیا، صرف زمزم کے اوپر اکتفا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور مشرف بے اسلام ہوئے۔ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق، یہ بھی قریش مکہ کے سردار ہیں۔ ان کا واقعہ تو اور مشہور ہے۔ رات میں یہ لوگ چلے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، قرآن رات بھر سنا کرتے تھے۔ صبح سے جب واپس ہوتے تو تینوں کے آپس میں ملاقات ہو جاتی اور ایک دوسرے سے پھر عہد کرتے کہ آئندہ ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر ہم ہی سننے لگیں تو ہمارے پیچھے جو قوم ہے وہ تو مسلمان ہو جائے گی۔ پھر دوسری رات برداشت نہیں ہوتا، پھر وہ سننے آ جاتے ہیں، تیسری رات برداشت نہیں ہوتا، پھر وہ سننے آ جاتے ہیں۔ اخنس بن شریق تیسری رات واپس آنے کے بعد گھر سے ہاتھ میں لاٹھی لے کر آئے اور ابو جہل کے پاس گئے کہ بتاؤ کہ تم اس کلام کو کیسا محسوس کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ان کی باتوں سے کلام کی حقانیت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ ابو سفیان کے پاس گئے، ابو سفیان کی باتوں سے بھی کلام کی حقانیت انہیں سمجھ میں آئی۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ ہم میں اور ان کے درمیان ایک مسابقہ چلتا ہے، مقابلہ چلتا ہے۔ جن جن چیزوں میں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں میں ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے دوسرے کی ذمہ داری اپنے سر پر لینے کی کوشش کی تو ہم نے بھی دوسرے کی ذمہ داری اپنے سر پر لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے سخاوت میں اور دوسروں کی مدد میں اپنا قدم بڑھایا تو ہم نے بھی اپنا قدم بڑھایا، لیکن اب باری آئی، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام آتا ہے۔ اب ہم کس چیز کے ذریعے سے مقابلہ کریں؟
ہمارے پاس تو مقابلہ کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس سے لڑائی کریں۔ اس لیے اب ہم اور ہمارے ان کے درمیان جو مسابقہ چلتا ہے، اس مسابقے کی وجہ سے ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، صرف اور صرف عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، قومی فوقیت کی وجہ سے، برتری کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ صرف اور صرف کلام کو اللہ کا کلام ماننے سے رک جاتے تھے۔ ان سارے واقعات سے یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن یہ ایک بے مثل ہے، اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے۔ جب ایسا کلام کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا تو یقیناً اللہ کی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کلام جاری فرمایا، تو اس سے یہ بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے نبی ہیں، پکے نبی ہیں۔ اگر سچے نبی نہ ہوتے تو اس جیسا کلام کوئی دوسرا بھی پیش کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کو اللہ ماننے اور اسلام کو دین ماننے اور رسول کو رسول مان کر چلنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔